ملک میں سرمایہ کاری کا مشن سعودی وفد کچھ دیر میں پاکستان پہنچے گا۔ وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز قیادت کریں گے۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، مصدق ملک اور جام کمال استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم معزز مہمانوں کو عشائیہ دیں گے۔ زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا۔ قانون سازی جنوری میں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا کوشش ہے کہ سی پیک بجلی منصوبوں کی ری پروفائلنگ کے لیے معاہدے ہو جائیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک 3 سال میں پاکستان کو $6 ارب دے گا۔ $2 ارب 80 کروڑ کا رعایتی قرضہ بھی شامل۔ حکام کے مطابق رقم 48 ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن بن گئے۔ ایوان صدر میں تقریب حلف برداری، صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ شکارپور کے کچے میں پولیس کا سرچ آپریشن، ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ، گولیاں لگ جانے سے تھانہ بچل بھائیوں کے SHO جاں بحق ہو گئے۔ اور کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز ہوا کے ساتھ اچانک بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کے باعث شہر کے شمال میں بادل بنے، 2 سے 3 گھنٹے رم جھم رہے گی۔ حکومت اور IPPs کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، لال پیڑ پار کے بعد ہپکو پار بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کل ہنگامی اجلاس طلب، اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، بجلی معاہدے 2027 میں ختم ہونا تھے۔ بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے آزاد مارکیٹ بنانے کی منظوری، انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر تشکیل دیا جائے گا۔ حکومت کا بجلی کے واحد خریدار کا کردار بتدریج ختم ہو جائے گا۔ بجلی کی ایک مؤثر اور شفاف مسابقتی مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ صارفین تقسیم کار کمپنیز کے علاوہ دیگر سپلائر سے بھی بجلی خرید پائیں گے۔ گردشی قرضے اور نرخوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ وزیر اعظم کی بجلی کے شعبے میں چوری اور نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی چوری میں ملوث کمپنیز کے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ آئینی ترامیم منظور کرانے کی مہم، حکومت نمبر گیم پوری کرنے کے لیے متحرک۔ بیرون ملک موجود اراکین کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے زائد اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں۔ JUI کی جانب سے آئینی ترامیم کا مسودہ آج حکومت کے ساتھ شیئر کیے جانے کا امکان۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ کیا آئین میں سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کی تشکیل کا کوئی ذکر ہے؟ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آئین اور قانون کے بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ ڈیم فنڈ سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، رقم کے صحیح استعمال کے لیے وابڈا، آڈیٹر جنرل اور اٹارنی جنرل سے قابل عمل تجاویز طلب۔ افغانستان سے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش، نوشکی غزنالی سیکٹر پر باڑھ کی مرمت کے دوران پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب، افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا، سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھیں گے، علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیا جائے گا، پاکستان کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی فیصل آباد آمد، شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی، کہا ملکی سلامتی کے لیے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، قوم شہداء کی ہمیشہ مخروض رہے گی، دہشت گردی کی عفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ بانی PTI سے جیل میں ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے ریمارکس دیے، عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی، توہین عدالت کی درخواست نہیں بنتی۔ 2 رکنی بینچ نے SOPs بنانے کی ہدایت کی، اگر خلاف ورزی ہوئی تو وہی بینچ سنے گا۔ خود ساختہ تبدیلی کے نام پر ترقی کا عمل تہس نہس کیا گیا، بہترین دوست چین کو اسکینڈلائز کر کے مایوس کیا گیا، غلطیوں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، احسن اقبال کی گفتگو، کہا ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے نجی شعبے کو فائدہ ہوگا۔
الیکشن کمیشن نے پنجاب کے لیے الیکشن ٹرائبیونل مقرر کر دیے. سابق ججز رانا زاہد محمود مقبول باجوہ, ظفر اقبال, عبدالشکور الیکشن ٹرائبیونل کے فرائض سر انجام دیں گے. اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا الیکشن ٹرائبیونل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سماعت. پی ٹی آئی وکلاء کی چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اراکین سے تلخی, معافی مانگنے سے بھی انکار. اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالرز وطن بھیجنے کا ریکارڈ توڑ دیا. 3 ماہ میں 8.8 ارب ڈالرز بھیجے. ستمبر میں 2.85 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر, سالانہ بنیاد پر 39% کا نمایاں اضافہ. پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب گامزن. پہلی بار 86,000 کی سطح پر عبور, پھر نیچے آ گیا. دوران ٹریڈنگ 90 پوائنٹ گر گیا. ایم ڈی کیٹ میں بے قاعدگیاں, سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ لسٹ شائع کرنے سے روک دیا. کوئی ادارہ داخلے شروع نہ کرے, عدالت کا حکم. سیکرٹری صحت اور چیف سیکرٹری کی تجویز پر کمیٹی تشکیل دینے کی بھی اجازت. کمیٹی 15 روز میں تمام الزامات کی تحقیقات کرے گی. اسرائیل حد سے تجاوز کیے بغیر ایران میں اہم اہداف کو نشانہ بنائے. امریکہ کا مشورہ, جو بائیڈن آج ایران پر حملے سے متعلق فیصلے سے نیتن یاہو کو آگاہ کریں گے. چین کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش, عالمی برادری پر جنگ روکنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے پر زور. ایرانی وزیر خارجہ آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے. مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں, بیروت سمیت 136 مقامات پر بمباری. 24 گھنٹوں میں 40 شہری شہید. حزب اللہ کا بھرپور جواب, اسرائیلی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند نہ ہو سکی. شجاعیہ اور نصیرات میں بمباری, 17 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں. شہداء کی مجموعی تعداد 41,965 ہو گئی. ظالم صہیونی فوج کی اسپتالوں پر حملے کی تیاری. کمال عدوان, انڈونیشین اور العودہ اسپتال خالی کرانے کا الٹیمیٹم. ملتان کے علاقے شاہ شمس میں خاتون ٹیچر قتل, ملزم گولی مار کر فرار. موبائل فون بھی ساتھ لے گیا. گرفتاری کے لیے چھاپے, قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی. کراچی کے علاقے گلبرگ میں 3 سال کی بچی قتل, لاش گھر کے قریب سے ملی. پولیس کے مطابق آمنہ صبح اسکول جانے والے بہن بھائیوں کے پیچھے نکلی. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے کچھ فاصلے پر لاش ملی, گلے میں دوپٹہ لپٹا ہوا تھا. پنجاب حکومت اور خصوصی افراد کے درمیان مذاکرات کامیاب. صوبائی وزیر سہیل شوکت کی 25 نومبر تک مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی. خصوصی افراد نے دھرنا 3 دسمبر تک مؤخر کر دیا. ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کی بیٹنگ جاری. جو روٹ نے ٹیسٹ کیریئر کی 35ویں سینچری جڑ دی. ہیری بروکس اور بین ڈکٹ کی نصف سینچریاں. سابق انگلش کپتان کیون پیٹرسن کی پچ پر کڑی تنقید, بولے ایسی پچز ٹیسٹ کرکٹ کو تباہ کرنے میں مدد دے رہی ہے. شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز, شیشا پینگما چوٹی سر کر لی. 8,000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار. شہروز کاشف کا ایک اور اعزاز, شیشا پینگما چوٹی سر کر لی. 8,000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار.